اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وساحل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ ماہ مبارک رمضان ماہ برکت اور ماہ رحمت ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ برکت یعنی زیادتی، برکت یعنی زیادہ ہونا۔ فرض کریں گھر میں 5 روٹیاں ہیں اور کھانے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اب اگر خدا کی طرف سے برکت اس گھر والوں کے شامل حال ہوگی تو شاید یہ 5 روٹیاں ان کو پوری پڑ جائیں، لیکن اگر برکت نہ ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ روٹیاں کسی وجہ سے ضائع ہو جائیں، خراب ہو جائیں، بھرپور ان سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے جب آپ کے پرانے کپڑے دیکھے تو آپ کی خدمت میں 12 درہم پیش کیے کہ آپ اس کے ذریعے نیا لباس خرید لیجئے۔ جناب رسول خدا جناب امیر المومنین علیہ السلام کو یہ 12 درہم دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک نیا جوڑا بازار سے خرید کر لے آؤ۔ جناب امیر بازار سے 12 درہم کا ایک جوڑا لے کر آتے ہیں اور رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو جناب رسول خدا تو فرماتے ہیں کہ کاش یہ جوڑا سستا ہوتا۔ جناب امیر یہ جوڑا واپس لے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں 4 درہم کا ایک نیا جوڑا جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا جب یہ جوڑا لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک فقیر سے سامنا ہوتا ہے کہ جو رسول خدا سے کہتا ہے کہ میں عریان ہوں، میرے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے کوئی لباس دیجیے۔ جناب رسول خدا یہ لباس اس کو دے دیتے ہیں اور 4 درہم مزید جناب امیر کو دیتے ہیں کہ اس سے نیا جوڑا لے آئیں۔ جناب امیر جب یہ جوڑا لے کے دوبارہ رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور یہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک کنیز کو راستے میں پاتے ہیں کہ جو رو رہی ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا سوال کرتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو بتاتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تھے تاکہ میں اس سے کوئی چیز لے کر آؤں، تو وہ 4 درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ جناب رسول خدا وہ 4 درہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی گریہ جاری رکھتی ہے۔ جناب رسول خدا پوچھتے ہیں کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیونکہ اب مجھے دیر ہو چکی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا مالک مجھے سزا نہ دے۔ جناب رسول خدا اس کنیز کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کی شفاعت فرماتے ہیں۔ نتیجتاً وہ مالک اس کنیز کو جناب رسول خدا کو ہدیہ کر دیتا ہے۔ جناب رسول خدا اس کنیز کو آزاد کر دیتے ہیں اور جناب امیر سے جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ 12 درہم کتنے بابرکت ہیں کہ ایک بے لباس کو لباس مل گیا، ایک کنیز آزاد ہو گئی اور مجھ کو بھی نیا لباس مل گیا۔ روایتوں میں بہت سے ایسے اعمال کا ذکر آیا ہے کہ جن کو انجام دینے سے خداوند متعال برکت عطا فرماتا ہے۔ اب وہ برکت انسان کی زندگی کی شکل میں ہوتی ہے، وہ برکت مال کی فراوانی کی شکل میں ہوتی ہے، یا مختلف شکلوں میں انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ ان اعمال میں سے ہم صرف 5 کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ پہلا عمل اذان کہنا۔ ایک بے اولاد اور مریض شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور ان سے اپنی اس بیماری کی شکایت کرتا ہے، تو امام رضا علیہ السلام اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اذان دیا کرو۔ اسی طرح روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ 3 گروہ امام کے ساتھ محشور ہوں گے، ان میں سے ایک مؤذن ہے۔ دوسرا عمل جو برکت کا باعث بنتا ہے مہمان کو گھر لانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ پروردگار اگر کسی قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے تو اس کو ہدیہ عطا کرتا ہے۔ سوال کیا گیا یہ کون سا ہدیہ ہے؟ تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ ہدیہ مہمان کی شکل میں ہے۔ جب مہمان کسی گھر میں آتا ہے تو وہ اپنا رزق بھی ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے اہل خانہ کے تمام گناہوں کو بھی بخشوا دیتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا، لیکن جناب رسول خدا کی سیرت سے ہمیں 5 کام ایسے ملتے ہیں کہ جس میں رسول خدا نے جلدی کی تاکید کی ہے۔ عموماً بہت سے کاموں کو جلدی انجام دینے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن رسول خدا کی سیرت میں
5 کام ایسے ملتے ہیں کہ جن کو رسول خدا نے جلدی انجام دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ وہ 5 کام یہ ہیں: مہمان کے لیے فوری کھانا لانا، میت کو جلدی اٹھانا، باکرہ لڑکی کو جلد شوہر دینا، قرض کو جلد از جلد ادا کرنا اور گناہوں سے توبہ میں جلدی کرنا۔ امام علی علیہ السلام سے واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں ایک باپ اور بیٹا تشریف لائے، تو امام نے کھانا کھلانے کے بعد خود اس مہمان کے ہاتھ دھوئے اور اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو کہا کہ ان کے بیٹے کے ہاتھ دھلائے۔ تیسرا عمل جو باعث برکت ہوتا ہے، قرآن کا گھر میں تلاوت کرنا ہے۔ جناب امیر سے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس سے گھر میں برکت آتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اس جگہ سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ جناب امیر سے منقول کیا جاتا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور زیادہ ذکر خدا کیا جائے تو اس گھر میں برکت آتی ہے، فرشتے اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اس گھر سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرو اور ان کو قبرستان مت بناؤ۔ چوتھا عمل گھر کی صفائی اور اول وقت چراغ کا روشن کرنا ہے کہ یہ دونوں ہی عمل اپنی جگہ پر انسان کے گھر سے فقر اور تنگی کو دور کرتے ہیں اور گھر میں برکت لے کر آتے ہیں۔ پانچواں عمل اہل خانہ کو سلام کرنا ہے۔ حضرت انس ابن مالک جناب رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی شخص کو دیکھو تو فوراً اس کو سلام کرو، اس سے تمہاری عمر طولانی ہوتی ہے، اور جب گھر جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کرو اور نماز شب پڑھو تاکہ تمہیں صالحین میں سے قرار دیا جائے۔ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم اس انداز میں پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ، کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے۔ واضح ہے کہ خداوند متعال سے برکتوں کے حصول کی دعا اس وقت تک استجابت کے مقام پر فائز نہیں ہوتی کہ جب تک عملاً ان امور کو انجام نہ دیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں خدا سے برکت طلب کرے وہاں پر خدا سے ان امور کی انجام دہی کے لیے بھی خدا سے توفیق طلب کرے کہ جو باعث برکت ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے انسان کے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو ان برکتوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اور خدا سے توفیق طلب کرنے کے لیے انسان کو پھر خدا ہی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں مومن انسان کو چاہیے کہ خدا سے بہت سے نیک امور کی انجام دہی کے لیے توفیق طلب کرے، جیسے روزہ رکھنا، جیسے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، جیسے روزے داروں کو افطار کروانا، جیسے اس ماہ مبارک رمضان کے وقت سحر سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق طلب کرنا، شبہ قدر کو احیاء کرنے کی توفیق طلب کرنا، فقراء، مساکین اور یتامہ کی مدد کرنے کی توفیق طلب کرنا، اور بالخصوص ان امور کی انجام دہی کی توفیق طلب کرنا کہ جو باعث برکت ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام اس انداز میں دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وساحل سبیلی الی خیرات، کہ اے پروردگار آج کے دن بھلائیوں کے حصول کے لیے میرا راستہ آسان فرما۔ انسان کیونکہ اپنے اعمال کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اعمال اس درجے پر نہیں ہوتے کہ جو خدا کی بارگاہ میں مورد قبول قرار پائیں، ان میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے انسان کو پھر سے خدا ہی کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوتی ہے، خدا ہی سے اپنے اعمال کی کمی اور کوتاہی کو درگزر کرتے ہوئے ان کی قبولیت کی دعا مانگنی ہوتی ہے۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں اس طرح
خدا کو پکارتے ہیں کہ پروردگار جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو مایوس ہو جاتا ہوں، لیکن جب تیری رحمت کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو پر امید ہو جاتا ہوں۔ ہم بھی امام کی اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں مورد قبول قرار دینے کے لیے خدا کی رحمت کے امیدوار بن جائیں، اور خداوند متعال سے اس انداز میں دعا مانگیں جیسے معصوم یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، وَلَا تَحْرِمْنِي قبول حسناتِهِ، کہ اے پروردگار آج کے دن میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کرنا۔ یا ہادین الی الحق المبین، اے وہ ذات جو انسان کو روشن حقائق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔